بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ آیت نمبر 137. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ واو اور اورثنا ہم نے وارث بنا دیا القوم قوم کو، ایسی قوم کو الذین جو کانو تھے یستضعفون کمزور سمجھے جاتے. اللہ کہتے ہم چاہیں تو ایسوں کو شاہی دے دیں جن کو لوگ گدھا کہتے ہیں. وہی بات جو لوگوں کی نظر میں کمزور حقیر بنی اسرائیل غلام سمجھے جاتے تھے نا، فرعون اور آل فرعون کی نظر میں، اللہ کہتے ہیں ان کو ہم نے بادشاہ بنا دیا، ان کو ہم نے جانشین بنا دیا زمین کے مشرق مغرب کا. وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنا دیا قوم کو الذین جو کانو تھے یستضعفون کمزور سمجھے جاتے. کس کا ہم نے وارث بنایا؟ مشارق الارض زمین کے مشرق کا، ومغاربہا اور اس کے مغرب کا، التی وہ جس میں بارکنا فیہا ہم نے برکت رکھی. سبحان اللہ. صرف اسی ہی زمین کا نہیں کہ جہاں کے وہ مالک تھے، بلکہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس زمین کے مشرق مغرب کا ان کو وارث بنا دیا جہاں ہم نے برکت رکھی ہے، برکت والی سرزمین کے وارث بنا دیا. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى وَتَمَّتْ پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، کلمۃ بات ربک تیرے رب کی، کالحسنى اچھی، جو تیرے رب کی اچھی بات وہ پوری ہو گئی. کس پر؟ علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر. بما صبروا اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا. کہہ رہے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں جب آپ نہیں بھی آئے تھے تو بھی ہمارے بیٹے مارے جاتے رہے، اب آپ آ بھی گئے ہیں تو حال وہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کرو، قریب ہے، ہو سکتا ہے اللہ دشمنوں کو ہلاک کرے اور تم لوگوں کو اللہ جانشین عطا کر دے، یہ خلافت عطا کر دے، تمہیں بادشاہ بنا دے. تو وہی ہوا. اللہ کہتے ہیں وہ بات تیرے رب کی پوری ہو گئی کہ اللہ نے حق کا غلبہ، حق کو طاقت، اور کیا ہے انجام آخر کار حق کا ہی ہوتا ہے. یہ بات اور اگلی بات جو میرا ہے میں اس کا ہوں، جو حق کا دامن تھام لیتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. تو اللہ نے کہا تیرے رب کی وہ اچھی بات پوری ہو گئی بنی اسرائیل پر، جو اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بڑا صبر کیا انہوں نے بیچاروں نے. غلامی کی زندگی ایک دن کی بڑی مشکل ہے. یہ ساس بہو کے جھگڑے کیسے ہیں؟ یہ غلامی کی ہیں. کوئی ساس ایسی ہوتی ہے وہ کہتی ہے میری غلام بن جائے، میری بہو جیسے میں کہتی ہوں ویسے اٹھے بیٹھے، بس ایک ریموٹ ہو. اور بعض بہویں ایسی آ جاتی ہیں وہ کہتی ہیں لے جی یہ کیا، یہ تو پیچھے زمانے کی عورت ہے، میں ماڈرن ہوں، جدید، مجھے یہ عقل ہے ساری، اور میں جیسے کہوں یہ ویسے چلے. یہی رولا چلتا ہے. اور یہ تو ایک دن برداشت کرنا مشکل ہے، اور جو برداشت کر لیتا ہے وہ بڑی ہمت والی عورت ہوتی ہے. اور یہ کم ملتی ہیں اندر سے. جھگڑے، فساد، مسائل زیادہ تر ہوتے ہیں. کہا کہ انہوں نے تو صبر ہی بڑا کیا، پھر اس صبر کی بدولت ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ وقت لے آئے جن میں وہ خوش تھے، وہ اللہ کو آسانی سے پکار سکتے تھے، وہ اپنی حکومت میں جی سکتے تھے. وَدَمَّرْنَا اللہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ ان کو تو ہم نے وہ دیا جو انہوں نے، جس کے وہ خواہش مند ہوں گے، کبھی چاہتے ہوں گے، جو ان کے لیے اچھا تھا، لیکن وہ جنہوں نے صبر نہیں کیا، میری نافرمانی کی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ سنو. وَدَمَّرْنَا اور ہم نے تباہ کر ڈالا مَا كَانَ يَصْنَعُ اس کو جو بناتے تھے فرعون وَقَوْمُهُ فرعون اور اس کی قوم. اس کی قوم اور فرعون کیا بناتے تھے؟ دنیا ہی بناتے رہے ہیں. فرعون اپنا محل ہی چمکاتا رہا ہے، اتنا بڑا محل، اور جتنے بھی کافر تھے وہ دنیا ہی خوبصورت بنائی گئے ہیں، محلات بنائے انہوں نے، کیا کچھ نہیں بنایا. اللہ کہتے ہیں ہم نے سارے کا سارا تہس نہس کر دیا. ساری دنیا کی زندگی کی محنت ضائع ہوگی ان کی.
دیکھیں ذرا اس بات میں ایک بات یہ بھی ہے، کل من علیہا فان، جب ہم ختم ہو جائیں گے تو ہمارے لیے تو یہ جہان ختم ہے نا، تو ہم اپنی ساری سروس اس میں کیوں کمپلیٹ کر دیتے، دنیا 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 دنیا، کچھ آخرت کے لیے بھی تو کام کرنا چاہیے نا، جس کو ہم اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ یہ دنیا تو کسی کے ساتھ نہیں جاتی۔ آل فرعون کو اللہ نے ہلاک کیا، ان کی چیزوں کو ہلاک کرنے کا نام کیوں باقاعدہ لیا ہے؟ چیزیں ہلاک ہوں نہ ہوں وہ تو ہو گئے، ان کے لیے تو قیامت آ گئی، ان کے لیے تو دنیا ختم ہو گئی۔ یہ دنیا فانی ہے، جیسے اللہ نے اشارہ فرمایا کہ جیسے ان کو ہم نے برباد کر دیا، اصل میں دنیا ہے ہی ختم ہونے کا نام، یہ ہے ہی فنا۔ تم لوگوں کے لیے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، تمہارے اعمال تو تمہارے آخرت میں اعمال کام آنے، یہ دنیا نے نہیں آنا، نہ اس نے ساتھ جانا ہے، یہ تو فانی ہے، اس میں تو صرف تم لوگ آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، اور جس کو تم اپنی پراپرٹی سمجھتے ہو نا، اپنی ملکیت سمجھتے ہو نا، بس یہی اس کو بتایا ہے کہ یہ تمہاری نہیں ہے۔ اگر تمہاری بھی ہے نا تو یاد رکھنا اللہ اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ فرعون کی دنیا برباد کی نا اللہ نے، تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ تمہیں خواہش ہوگی کہ یہی محلات ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، پر نہیں ایسا ہوا، آگے جائیں گے، نہیں ایسا ہو سکا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا اس کو جو پوری زندگی فرعون اور اس کے ساتھی بناتے رہے۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو وہ بلند کرتے تھے ان کو بھی اللہ نے گرا دیا۔ بڑے بڑے محلات، چوٹیوں پہ، پہاڑوں پہ، بڑے بڑے شہر، ترقیاں، جس کو آج ہم نے ترقی کا نام دے رکھا ہے، یہ ترقیاں لوگ کہتے ہیں دنیا والوں کو آج اس آئینے سے دیکھنے لگے ہیں، اس اینگل میں دیکھنے لگے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ کیا ہے، بیک ورڈ سے ہیں، دین والے روز درس جاتی ہیں، مدرسے چادریں اوڑھ لیتی ہیں، اس عمر میں جا رہی ہیں، بھلا کیا فائدہ؟ ان کو تو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، بچوں کی اتنی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کو ہم کامیابی کے لیے کالج، یونیورسٹیاں، ان کو نئے نئے اسٹائل سکھا رہے ہیں، فیشن ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں، ان کو کوئی یہ پارلر والے کورس، یہ والے وہ والے، میری بچی بڑی کامیاب بن رہی ہے، میرے بچے بڑے کامیاب بن رہے ہیں، میں ان کے پیچھے، ان کو کیا ہے اس عمر میں، بھلا وہ ذمہ داریاں کرے کہ یہ اس اینگل میں وہ اس کام کو غیر ضروری سمجھتے ہیں لوگ، اور یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان ہیں۔ دیکھیں جہاں پہ مسلمانوں کا یہ حال ہے، اسلام والوں کا یہ حال ہے، اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں چاہے کوئی کافر ہو میرے دین کو کمزور سمجھے، چاہے کوئی مسلمان ہو اس کا ایمان اتنا کمزور ہو کہ وہ میرے دین کو کمزور سمجھنا شروع ہو جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑے گا تو ان کو پڑے گا، میرا یہ نام ہے، میرا یہ کام ہے، یہ زندہ رہے گا تا قیامت زندہ رہے گا، اور اس کے چاہنے والے آتے رہیں گے، اور وہ لوگ جن کو اس کی قدر نہیں وہ ایسے ہی دیکھتے رہیں گے۔ وہ کہا تھا نا جو اصحاب کہف والے تھے، ان کو جب مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، تو ایک دم وہ چھوڑ کے گئے، تو وہ بعد میں ہنسنے لگے، یار کتنا مزہ آیا ہے۔ حق کا نا واہ، ان کے منہ دیکھنے والے تھے، حق کا نا دیکھا کیسے برہم ہو گیا، اور اتنا مارا، اتنے وہ مطلب کہ برہم ہوئے، اور ان کی مار میں بھی کتنی مٹھاس تھی یار، کتنا مزہ آیا، وہ ہنسے، اور یہ جو پہرے دار تھا نا وہ بڑا پریشان ہوا بھی، ان کو مار کھا کر بھی مزہ آ رہا ہے، عجیب دنیا ہے یہ، عجیب مخلوق ہے یہ، کیا کر رہے ہیں یہ؟ دیکھیں اسلام، خدا کا نام، حق وہ ہے جو دوسروں کو متاثر کر دے۔ اصل میں ہمارا حق کمزور ہو گیا ہے، ہم کسی کو متاثر نہیں کر پا رہے، لوگ ہمیں متاثر کر رہے ہیں، اور ہم پتہ ہی پھر کس کشتی کے سوار ہو جاتے ہیں، جو دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے، اگر تو وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں صلح کے ساتھ تو ٹھیک ہے، وہ ایک پاؤں ادھر اور ایک پاؤں ادھر چلتا رہے گا، اور جیسے ہی ایک کشتی نے ادھر کا رخ کیا اور ایک ادھر، کڑام اندر بڑھے گا۔ یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ نہ دنیا نہ دین، ہم دین میں بھی پوری طرح نہیں نہا سکتے، دین میں بھی پوری طرح کمپلیٹ ہم غوطہ نہیں لگا رہے، آ بھی رہے ہیں دنیا کو چھوڑ کے، جب آ جاتے ہیں تو اس میں بھی دل نہیں لگاتے، پھر دنیا کو کیمرے سے دیکھی جاتے، وہ کر رہا ہے، وہ ہم یہاں، ہائے ہائے، کیا ایسا کریں گے تو دین بھی کمزور پڑ جائے گا، ادھر کے نہ ادھر کے رہیں گے۔ ایک سائڈ لے لیں،
اگر آپ کو وہی پیاری لگ رہی ہے نا تو پھر آخرت نہیں ملے گی، پتہ ہے آپ کو ویسے، تو پھر کیوں نہیں اسے خیر بات کہہ دیتے، کیوں اس کی چمک دھمک میں آ رہے ہیں؟ پھر دل لگا کے اپنے دین میں آ جائیں، آپ کو آپ کا رب ملے گا، آپ کا مقصد ملے گا، سب ملے گا۔ جس کو رب ملا اسے تو سب ملا، اور یہ نفع کا سودا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک بات نا مجھے نا جب پڑھا تھا نا تو مجھے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اب اندازہ ہوتا ہے کہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اگر فکر نہ ہوتی میرے مومن بندوں کی، مسلمانوں کی فکر نہ ہوتی، یہ مال دولت دنیا کو دیکھ کے بہک جائیں گے، تو میں کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کی سونے کی سیڑھیاں بھی جو چھت کو چڑھتی وہ بھی سونے کی ہوتی۔ پر مجھے نا یہ ہوا کہ کہیں ایمان والے ان کو دیکھ کر کمزور نہ پڑ جائیں، وہ دین کو چھوڑ کر بھاگنا نہ شروع ہو جائیں، اور ادھر ان کو نا اس کی چمک دھمک آوازیں دینے لگے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا یہ اللہ نے ایسی مثال تو دی ہے، لیکن مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ مومن بے شک کتنی اس کے پاس دولت سامنے آ جائے، وہ نہیں، اس کا نہیں دل ڈگمگائے گا، لیکن دیکھیں تجربہ اس بات کا شاہد ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی خوبصورتی ہمیں آوازیں دے رہی ہے کہ نہیں؟ کیسے وہ اپنی طرف بلا رہی ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے وہ غلط ہے اور ہم ٹھیک ہیں، پھر بھی یہ وہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تو ان کی سیڑھیاں نہیں سونے کی کہیں، اگر وہ ہو جاتی تو پھر واقعی ہو سکتا ہے پھر کوئی بندہ مدرسے اور مسجد میں ملتا ہی نہ، سارے ان کی جوتے صاف کر رہے ہوتے اور ان کی طرح بھاگ دوڑ رہے ہوتے، ہماری بھی سونے کی سیڑھیاں بن جائیں۔ دنیا کیا ہے، اتنی میٹھی نہیں سمجھنی چاہیے۔ یہ تو کل من علیہا فان۔ اللہ کہتے ہیں پھر جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، ہم نے ان کو وارث کیسے بنایا، ان سے کیسے نجات دی، وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور وجاوزنا اور ہم نے تجاوز کیا، پار کر دیا، ببنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، البحر دریا سے، اللہ نے دریا سے پار لگا دیا ان کو۔ یہ دریا میں داخل ہوئے تھے نا، راستہ بنا تھا، اور یہ جا رہے ہیں راستے کے اندر سے، جب اینڈ ہوئی ہے تو ابھی درمیان میں پہنچے ہیں، پیچھے سے فرعون بھی جلدی دڑ دڑ کردہ اندر داخل ہو گیا کہ ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ دیکھ لیں کتنا دماغ کا خلال بھرا پڑا، تو دیکھ تو صحیح جاتے ہوئے کہ یہاں پر تیری حکومت چل رہی ہے، بھلا اندھی ہو جاتی ہے انسان کی، یہ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ نہ داخل ہوتا، اسے پتہ ہی ہوتا اس بات کا۔ اب دوسرے لوگ کیا کہتے کہ یہاں تیری ربوبیت کہاں چلی گئی؟ تکبر بھی آ جاتا ہے نا یہاں پہ، کئی دفعہ تکبر ڈبوتا ہے بندے کو، تکبر میں آ کے نہیں غلط فیصلہ۔ اب دیکھیں تب تو وہ لوگ ہی کہتے نا کہ فرعون تو ہار گیا ہے، تو نہیں داخل ہوا، تو اتنا کو تھا مسئلہ۔ اب ساری دنیا کہتی ہے کہ تو اتنا بیوقوف ہے، تجھے نہیں پتا تھا کہ تو پانی کا نہیں حکمران ہے، تو جھوٹا رب تھا، تیرے حکم سے کیسے پانی الگ رہتا؟ تو سمجھداری اسی میں ہے، انسان اپنی اوقات میں رہے، اپنی اوقات سے باہر تکبر میں آ کے سوچتا ہے نا وہ بڑا تو بن رہا ہے، لیکن ساتھی سوچ رہے ہیں یہ بیوقوف ہے، اپنی اوقات سے پرے، اس کے اختیار میں نہیں ہے تو یہ کر رہا ہے۔ سارے یہ آئینے سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہماری کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہے ایسے تکبر کا جو ہمیں پھر بھی ایسے ذلیل ہی کر رہا ہے تکبر کرنے کے بعد بھی۔ تکبر برائی ہے ہی ذلت کا نام، یہ کبھی عزت نہیں دے سکتی انسان کو۔ کہا ہم نے بنی اسرائیل کو پار لگایا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَأْكُفُونَ، اللہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا، تو وہ ایک قوم پر آئے، فَأَتَوْا وہ آئے، بنی اسرائیل وہاں سے نکل گئے نا، تو جا رہے ہیں آگے، ایک قوم کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ ایک قوم پر آئے، ان کو اس حال میں دیکھا، یَعْکُفُونَ کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، عَلَىٰ أَصْنَامٍ بتوں پر، لَهُمْ جو ان کے لیے ہیں، یعنی وہ بتوں کو رب بنائے بیٹھے ہیں، وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا رستے میں،
ऐसी कौम को देखा जो बुतों को रब बनाए बैठे हैं। तो क़ालू, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल ने कहा, या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इजअल लना, कर हमारे लिए, क्या कर, इलाहन, इलाह। कहते हैं या मूसा, ए मूसा, इजअल, बना, लना, हमारे लिए, इलाहन, ऐसा ही माबूद, कमा, जैसा कि, लहुम, उनके लिए है, आलिहा, इलाह। कहते हैं ए मूसा अलैहिस्सलाम, हमारे लिए भी कोई माबूद बना जैसे उनके लिए माबूद हैं बुत। अस्तगफिरुल्लाह। अब पैगंबर ने ये बात सुनी तो बड़ा दुख हुआ कि तुम लोग किस रब के लिए आए हो और किस रब ने तुम्हें दरिया से निकाला है, और वो रब तो तुम्हें अपनी रुबूबियत का कायल करना चाहता है। वो सिर्फ अपनी इबादत के लिए तुम्हें इजाज़त और हुक्म दे रहा है और तुम उसी की हुक्म अदूली करोगे। फिर तुम वैसा ही सोच रहे हो जैसी कौम से आए हो। वो भी तो बुत परस्त थे ना, फिरौन आले फिरौन, शुरू से उन्हें देखा। अब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नकुम, बेशक तुम तो, कौमुन, ऐसी कौम हो, तजहलून, बिल्कुल जाहिल। जाहिलों वाली बात कर दी तुम लोगों ने। तुम लोग तो वो उन बुतों के रब मांग रहे हो जिसकी ना आंखें हैं, ना कान है, ना वो चल सकता है, ना टांगे हैं। ऐसा रब चाहिए तुम्हें जो खुद लंगड़ा लूला है, वो तुम्हें क्या देगा? तुम्हें तो हाथों पाँव वाला रब चाहिए ना। आज तो कोई बहू भी लाए तो कहते हैं हत्था पैरा वाली होए, मुंडा हत्था पैरा वाला होए, हैं? तो रब की बारी आई तो बगैर हाथों पाँव के शुरू हो जाते हो, हर तस्वीर को रब बना लेते हो। तब नहीं कोई भी हमारी स्टैंडर्ड देखते कि ऐसा रब होना चाहिए, ऐसी ताकत वाला होना चाहिए, ऐसे काम करने वाला होना चाहिए जो मुश्किल में हमें थाम ले, जो मुश्किल वक्त में हमारे काम आए, जो हमसे नहीं होता हमारा वो काम हमारा रब कर दे कि वो रब है। जिसका अपना काम नहीं होता तो हम कर दें, माज़अल्लाह, वो तो कभी रब नहीं हो सकता। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कितने जाहिल हो तुम। इन हाउलाई, तुम्हें नहीं पता ये जो लोग हैं ना, ये जो बुत परस्त हैं, बुतों की पूजा कर रहे हैं, यकीनन बर्बाद किया जाने वाला है वो काम जिसमें ये लोग मशगूल हैं। ये बुतों की इबादत करना अमल ही बर्बाद है। बुत बर्बाद भी हो जाए तो उनका क्या बर्बाद होना, वो तो पहले ही पत्थर है। बर्बाद तो वो होना ना जो सारी उम्र इन्होंने काम किया, जहाँ जिसका कोई मुआवजा ना मिलेगा तो बर्बादी है। या फिर वो बर्बादी है कि जिनको नेकी समझ के करते रहे, जन्नत समझ के करते रहे, वो जहन्नुम बन गया। यही बर्बादी थी। अल्लाह कहते हैं यकीनन बर्बाद हो जाने वाला है, हाथ ना आने वाला है वो काम जिसमें ये लोग मशगूल हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा। व बातिलुम मा कानू यअमलून, और बातिल है जो कुछ वो करते चले आ रहे हैं नस्लों से। बातिल है यानी ये झूठा अकीदा है, ये झूठे रब को मान रहे हैं, ये काम सही नहीं है जिसकी तुम इनको देख के ख्वाहिश कर बैठे हो। जब कुछ देखो भी ना तो अकल का इलाज करा के अपने दिल में सोचा करो क्या सही है क्या गलत है। हर सही गलत की पैरवी करना जो दुनिया में तुम्हें एकदम देखने में अच्छा लगे वो ठीक नहीं होता। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर पूजा जाने वाला रब सच्चा नहीं होता। सच्चा रब तो एक है, सच्चा रब तो वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो है सच्चा रब। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जो हर चीज पे कुदरत रखता है, वो है सच्चा रब। जो अपने आप को इतना मजबूत और संभाले हुए है, कभी सोता ही नहीं। और ये झूठे रब, ये बुत कभी उठते ही नहीं, वो रब कभी सोता ही नहीं। हदीस में आता है कि अगर अल्लाह को ऊँग आ जाए तो ये ज़मीन आसमान ऐसे टकरा के ख़त्म हो जाए जैसे एक आदमी दो बर्तन पकड़े हुए हैं दोनों हाथों में और उसे ऊँग आ जाए तो दोनों यूं कांच के बर्तन टकराएंगे तो टूट जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। अगर अल्लाह को ऊँग भी आ जाए तो ज़मीन आसमान का सिस्टम ख़त्म हो जाए। उसे तो ऊँग नहीं आती, वो तो इतना ताकतवर है और इतनी बर्दाश्त है उसमें कि वो कभी उसको ऊँग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो रब है हमारा तो।
اور وہ رب ہے جو دریا میں بھی ڈوب جائیں تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کا پیٹ گھر دے دیتا ہے. وہ رب ہے اگر چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھائے تو کتنے 100 سال زندگی آسمانوں پہ دے رہا ہے اور اسے واپس دنیا پہ لا کے موت دے گا. ہمارا رب تو وہ ہے جو اپنے نبی کو سیر کرائے تو آسمانوں اور عرشوں تک لے جائے. ہمارا رب تو وہ ہے جو پیغام کے لیے جو پیغمبر بھیجتا ہے وہ بھی اتنے اعلیٰ اور نیک سیرت ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے ایمان لے آتے ہیں. ہمارا رب تو وہ ہے جس کی بات میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا رب تو وہ ہے جس کی ایک ایک آیت ایک ایک لفظ پڑھ رہے ہو نا تو دلوں کو چھو رہی ہے. یہ ہے رب کی کلام, یہ ہے رب کی بات, حق ہے یہ. اور ہمارا رب تو وہ ہے جس کی قدرت میں, جس کے اختیار میں پوری کائنات ہے. اس کے حکم سے پتا ہلتا ہے, اس کے حکم سے پتا گرتا ہے, اس کے حکم سے پتا اگتا ہے, اس کے حکم سے مٹی میں زلزلہ آتا ہے, ہوائیں رخ بدلتی ہیں, بارش آتی ہے, آسمان پہ بادل چھا جاتے ہیں. اگر وہ چاہے تو ادھر کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ ہے ہمارا رب. ہاں تو جس رب کی اتنی مرضی چلے اور پھر مرضی کے ساتھ جو چاہے وہ تبدیلی کر لے, اور وہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ. اللہ ہمارا رب پتہ کیا کرتا ہے, کن کام ہو جا تو کام ہو جاتا ہے. یہ ہے رب. میری پیاری عزیزہ, معبود کا مطلب سمجھیے. معبود وہ ہے جس میں وہ خامیاں, ایسی خامیاں ہیں کوئی اور ان کو اپنا نہیں سکتا. ایک ہی وہ ذات ہے جس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں, اور وہ ایک ذات ہے جس میں کوئی نقص نہیں, کوئی عیب نہیں, کوئی کمزوری نہیں. اسی لیے کہا اللہ نے سارے کہا کرو سبحان اللہ, سبحان ربی العالی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمام عیبوں سے پاک, اللہ تمام کمزوریوں سے پاک, اللہ تمام پستیوں سے پاک, اللہ تمام تر نچلی سطح سے پاک. اللہ بلند ہی بلند ہے, پاک ہی پاک ہے, اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں کہ میرے نبی موسیٰ نے اپنی قوم کی اصلاح فرمائی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جاہلانہ بات کیوں کر دی, تم لوگ کتنے جاہل ہو. اتنا سب ہونے کے بعد اللہ نے تمہیں نجات دی, اللہ کے فضل سے تم یہاں تک پہنچے, اور پھر یہی کچھ مانگ رہے ہو. عقل کا کچھ. کہا ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام نے اغیر اللہ, آ کا مطلب ہے کیا, غیر اللہ, اللہ کے علاوہ. ابغی میں تلاش کروں, کم تمہارے لیے, کیا الہن کوئی ایسا الہ جو اللہ کے علاوہ ہے. حالانکہ وہی رب ہے جس نے فضلکم تمہیں فضیلت دی ہے علی العالمین جہان والوں پر. اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے کہا, موسیٰ علیہ السلام نے, کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں, حالانکہ اس نے تمہیں جانوں پر جہانوں پر فضیلت عطا کیا ہے, تمام جہانوں پر. دیکھیں اس نے تمہیں اتنی شان دی کہ تم دریا بھی عبور کر کے آئے ہو. کسی کو دریا میں راستہ ملا ہے کبھی؟ بنی اسرائیل پر بڑے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے تھے, وہ یاد دلائے ہیں. اللہ کہتے ہیں پھر ایسے ہوا, پھر جب ہم نے نجات دی تمہیں